عزیز طلباء السلام علیکم، مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید. احیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا. داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر. عزیز طلبا، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 37 یعنی 37واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 5183 سے 5191. ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کے فضل سے احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات یا الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی. وما توفیقنا الا باللہ. تو آتے ہیں آج کے اس حدیث کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ کتاب الرقاق یعنی دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں یا احادیث یا اس سلسلے میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا یا بیان جو کہ احادیث کی رہنمائی میں ہم سنیں گے. پہلی حدیث ہمارے پاس کون سی ہے یہ دیکھتے ہیں. میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں براہ راست کتاب سے. ہمارے پاس جو آپ آج کی حدیث 5183 ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حدیث موجود ہے. 1183 یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النفقات كلها في سبيل الله الا البناء فلا خیر فیہ. کہ سب کا سب اللہ جو انسان خرچ کرتا ہے، نفقہ کلھا سب سارے کا سارا، فی سبیل اللہ وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں ہے، الا البناء اور الا البناء سوائے اس تعمیر کے، یعنی الا البناء امیر کے علاوہ. امیر یا بلڈنگ یا جو بڑے بڑے گھر محلات بنائے جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ، اس تعمیر کے علاوہ جو انسان صاحب ایمان خرچ کرتا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں ہے ضرورت کے مطابق. فلا خیر فی، اس کے علاوہ جو انسان بغیر ضرورت کے یا ضرورت سے زائد جو خرچ کرے گا، فلا خیر فی، تو اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی بہتری نہیں، کوئی نیکی نہیں، اور اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، خاص طور پر آخرت کی زندگی میں. روایت ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے. وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کر کے اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے. 5183. تو حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے، اہل تحقیق نے تحقیق کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ راوی ظافر صدوق تو ہے مگر حدیث بیان کرنے میں ضعف کا شکار ہے. صدوق ہے لیکن حدیث کے بارے میں ضعیف ہے. جمہور اہل علم نے بہت زیادہ وہم کی بنا پر اسے ضعیف قرار دیا ہے، بہت زیادہ وہم کیا کرتے تھے، تو اس لیے
اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اس کی حدیث ناقابل اعتبار ہے، لہٰذا یہ ان کے ہاں یہ ضعیف راوی ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال حدیث میں جو ذکر ہوا ہے وہ مکانات و عمارات جو محض سامان تعیش کے لیے بنائے جائیں وہ قابل مذمت ہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو صاحب ایمان جو خرچ کرتا اپنی ضرورت پر، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا حقدار بھی ہے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس 5184، یہ حدیث بھی اتنی راوی یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وعنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم آپ کے ساتھ تھے یعنی آپ کی رفاقت میں تھے، فرعا قبۃ مشرفۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدر بلند اونچا جو ہے قبہ خیمہ بنا ہوا دیکھا، اونچا سا قبہ بنا ہوا تھا، جیسے ہم اپنی زبان میں آئی ٹاور کہہ لیں۔ تو فقال، آپ نے فرمایا، ما حاضی، یہ کیا ہے؟ گھر تھا یا وہ جو بنایا ہوا تھا خیمہ نما چیز تھی، رہائش وغیرہ، تو وہ خاصی اونچی تھی، دور سے نظر آتی تھی، مشرفہ۔ فقال ما حاضی، آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ قال اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے یہ فرمایا، حاضی لفلان، کہ یہ فلاں جو شخص ہے اس کا یہ قبہ ہے، جی اس کا یہ قبہ یا خیمہ ہے، رجل من الانصار، جو کہ انصار قبیلے میں سے ایک آدمی ہے، انہوں نے نام بھی لیا۔ سکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وحملھا فی نفسہ، اور آپ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، وحملھا فی نفسہ، یعنی اٹھائے رکھا اس بات کو اپنے دل میں۔ حتی لما جاء صاحبھا، یہاں تک کہ جب آ گیا اس خیمے کا مالک، جس نے اس کو بنایا، ترتیب دیا تھا، تو فسلم علیہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا، فی الناس، لوگوں کی موجودگی میں، فسلم علیہ فی الناس، فاعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ انور موڑ لیا، اپنا چہرہ یعنی اعراض فرمایا آپ نے اس سے، منہ پھیر لیا۔ صنع ذلک مرارا، تو اس نے بارہا یہ کوشش کی اور آپ کو سلام کہا، لیکن آپ نے ہر بار اپنا چہرہ انور جو ہے اس سے پھیر لیا، صنع ذلک مرارا، بار بار، حتی عرف الرجل الغضب فیہ والاعراض عنہ، یہاں تک کہ وہ جو آدمی تھا جو کہ صحابی آنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنے والے، انہوں نے پہچان لیا، محسوس کر لیا ناراضگی کو، الغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو، فی ہے اس اپنا معاملے میں، یہ جو ملاقات ہوئی، فی ہے والاعراض عنہ، اور اس سے آپ کی جو بے رخی تھی اس کو انہوں نے محسوس کر لیا، پہچان لیا، حتی عرف الرجل الغضب فیہ والاعراض عنہ، حتی عرف الرجل الغضب فیہ یعنی اپنے میں، یہاں تک کہ آدمی نے، اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، یہاں تک کہ آدمی نے پہچان لیا، محسوس کر لیا، الغضب، غصہ آپ کا، فیہ یعنی اپنے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، والاعراض عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بے رخی کے بارے میں۔ شکا ذالک الی اصحابہ، تو جب انہوں نے محسوس کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناراضگی یا غصے کو ان کے بارے میں، تو انہوں نے پھر کیا کیا، شکایت کی، ذالک، اس بات کی، الی اصحابہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جا کر، وقالا، اور کہنے لگے،
تو عزیز طلبا، وقالا اور کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم، انی لأنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً میں نے لأنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض پایا ہے، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے جا کر یہ بات بتا دی جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مجھ پہ ناراض ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ قالو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پہلے سے ہی جانتے تھے، کہتے ہیں، خرجا، آپ تشریف لائے تھے باہر، فرعا قبۃ کا، تو آپ نے جو تیرا قبہ ہے، اونچا جو تم نے بنایا ہے، وہ خیمہ اونچا سا، اس کو آپ نے دیکھا، فرجع الرجل الی قبتہ، تو وہ آدمی فوراً پلٹا، لوٹا اپنے اس قبہ کی جانب، وہ جو خیمہ، اونچا خیمہ، فہادہ مہا، تو اس کو انہوں نے اس کو انہوں نے کیا کر دیا، گرا دیا، فہادہ مہا، حتی سواہا بالارض، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر وہیں سے ہی باہر تشریف لائے، وہاں سے گزرے، ذات یومن، فلم یرہا، تو آپ نے اس قبہ کو نہ دیکھا وہاں جہاں آپ نے پہلے دیکھا تھا اس کو، تو قال، آپ نے فرمایا، ما فعلت القبہ، تو وہ قبہ کہاں گیا، یا اس نے کیا کیا، قبے کے ساتھ کیا ہوا، یا اس قبے کا کیا معاملہ ہے جو یہاں تھا۔ قالوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، شکا الینا صاحبها اعراضک، کہ قبے والے جو تھے مالک، جو خیمے والے تھے جنہوں نے یہ بنایا تھا، انہوں نے شکوہ کیا تھا ہمارے پاس آ کر، آپ کی جو ناراضگی ہے اس کے بارے میں، جو انہوں نے محسوس کیا آپ کی ناراضگی کو، یا آپ کے رخ انور موڑنے کو انہوں نے محسوس کیا کہ آپ ناراض ہیں، تو ہمارے پاس وہ آئے تھے، اخبر نہ ہو، تو ہم نے انہیں اس بارے میں بتا دیا تھا، اصل وجہ کیا بنی، فہادہ مہا، تو انہوں نے اس کو گرا دیا، وقال، تو آپ نے فرمایا اس پر، اس کے بعد، اما ان کل بنائن، یقیناً ہر قسم کی عمارت، ٹھیک ہے جی، وبال، وہ وبال کا باعث ہے، اللہ صاحب ہی، اپنے صاحب ساتھ، یعنی اپنے مالک پر، اپنے صاحب پر، جس نے اس اپنا عمارت کو بنایا ہے، ہر بنانے والا شخص جو ہے اس پر اس کی جو عمارت ہے وہ وبال کا باعث ہے، اللہ مالا، مگر وہ جو کہ ضروری ہو اس کے لیے، اللہ مالا، مگر یہ کہ جو اس کے لیے ضروری ہو، اس کی رہائش کے لیے یا رہنے کے لیے، یعنی آپ مراد لے رہے تھے لا مالا بدہ من ہو، لا بدہ اصل میں آپ نے اختصار سے مالا مالا فرمایا، تو انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں اللہ مالا بدہ من ہو، کہ جس بنائے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہوتا، جس کو لا محالہ وہ جو ہے وہ بنانا ضروری سمجھتا ہو، ضرورت کے لیے، اپنا تن ڈھانپنے کے لیے، جیسا کہ آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 5184، 5184 حدیث، بعض اہل علم نے اس بارے میں بھی کلام کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر جو ہیں اہل تحقیق، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح حدیث کی اسناد ہے، یعنی صحیح سند ہے اس کی، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال اہل علم کے ہاں یہ مختلف فی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے، لیکن زیادہ محسوس یہی ہوتا ہے واللہ عالم کہ یہ صحت کی جانب زیادہ اس حدیث کا رجحان ہے ضعف کے بجائے، اللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث میں الفاظ عزیز طلبا، واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو الفاظ آئے ہیں اوپر، جب انہوں نے محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اپنے بارے میں، تو وہ صحابہ کے پاس آئے، وقال اور فرمایا واللہ انی لانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا مطلب اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پر غضبناک پاتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رخ انور اس سے پھیر لینا اپنے صحابی سے، اور سلام کا جواب تک نہ دینا، یہ واقعی بہت بڑی محرومی اور اہل ایمان کے لیے ایک بڑی باعث اذیت بات تھی۔ تو اس لیے بھی کہ یہ معاملہ خاصا باری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے کو اتنا محسوس کیا۔ آپ دیکھیے ادھر آج کل جو ہمارے معاملات، یہ جس طرح ہم اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک بناتا ہے تو ہمارا یہ جی ہوتا ہے ہم اسے اونچا ہی بلند ہی بنائیں، نیچے نہ ہو ہمارا، دیکھ دیکھ کر اڑتے رہتے ہیں، اور بس آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں ہماری دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر، اللہ رحم کرے، کیونکہ قیامت کے دن انسان پر وبال ہوں گی اگر وہ سامان تعیش ہوگا ضرورت سے زائد۔ یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ آگے یہی مفہوم بیان کر رہی ہیں، اور ان کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ زائد ضرورت سے چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہی بنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 5185 حدیث، عن ابی ہاشم بن عتبہ قال، ابو ہاشم بن عتبہ کہتے ہیں عہد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ عہد و پیمان فرمایا، عہد و پیمان کیا اور فرمایا قال، گویا کہ عہد و پیمان سے مراد یہی ہے کہ ایک بڑی اہم بات کہی، بڑی اپنا توقید کرتے ہوئے فرمائی جو کہ وصیت تھی، اس لیے عہد الیہ کہ انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو قال، آپ نے فرمایا انما یکفی کا من جمیع المال، کہ بس انما حصر کے لیے ہے، بات یہ ہے اصل میں کہ کافی ہے یہی، یکفی کا یہ من جمیع المال، سارے کے سارے مال نسبت، خادم ایک خادم، و مرکبن اور ایک سواری، فی سبیل اللہ جو اللہ کے راہ میں ہو۔ تو رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کی ہے، و ترمذی اور امام ترمذی نے، و نسائی و ابن ماجہ اور امام نسائی نے بھی، اور امام ابن ماجہ نے بھی، وفی بعض نسخ المصابیح، اور مصابیح کے بعض نسخوں میں جو راوی ہیں عن ابی ہاشم ابن عتبہ تھا، یہ اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ عن ابی ہاشم ابن عتبہ دن، یعنی بالدال بدل التا، آ کے بدلے میں دال کا ذکر ہے، عتبہ دن، وان ابی ہاشم ابن عتبہ کی بجائے وان ابی ہاشم ابن عتبہ دن دال کے ساتھ، وہ تصحیف، اور یہ تصحیف ہے۔ بات یہ ہے کہ لفظ کی جو اپنا تقریباً شکل بھی اور کتابت میں بدلنا، اور پھر اسی طرح اپنا جو صوتی تاثر ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا جب تک واضح ظاہر نہ کیا جائے۔ اتبا اور اتبا، اتبد، اتبا، اور اگر دال کو اور تا کو گرا دیا جائے تو اتبا اتبا، دونوں میں یہی ہوگا، اتبا اتبا۔ پورا مکمل پڑھا جائے تو اتبا دن اور اتبا تا، کو تھوڑا سا فرق آتا ہے، اس کو تصحیف کہتے ہیں، آپ مصطلح الحدیث میں پڑھیں گے۔ یہ جو حدیث ہے، جیسا کہ اس کا ترجمہ میں نے کیا، تو 5185 سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں راوی ابو وائل نے سمرہ بن سہم سے روایت کیا ہے۔ اس روایت یا حدیث کی سند کے اعتبار سے کیا ہے کہ اس کی سند میں راوی ابو وائل ہیں، انہوں نے سمرہ بن سہم سے روایت کی ہے، اور یہ سمرہ بن سہم جس سے روایت کر رہے ہیں یہ راوی مجہول ہے۔
ہاں، امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں ایک حسن سند کے ساتھ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت ذکر کی ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں، اور اس کی سند حسن ہے۔ اس میں اتنے الفاظ ہیں: یکفی احدکم من الدنیا خادم و مرکبن۔ ہاں جی، مفہوم یہی ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ یکفی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے لیے یہ کافی ہے دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا یا جمع کرنے کے لحاظ سے، خادم، ایک خادم، ایک نوکر صرف، اور ایک سواری۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صحیح حدیث ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے جو کہ ابو ہاشم بن عتبہ کی ہے، اس سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے۔ ہم اپنے مفہوم یا اپنے اس موضوع جو کہ اس کے حدیث میں ذکر ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث بالکل ٹھیک اور صحیح ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں جی۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی اپنا مصابیح السنہ میں یہ جو بات آئی ہے اتبا اور اتبا دن اور اتبا، اس بارے میں یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ میں، اتبا کے ساتھ ہی انہوں نے بھی لکھا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، اور اتبا ہی زیادہ صحیح ہے اتبا دن کے بجائے، واللہ عالم۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 5186، وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لابن آدم حق فی سوا ہذہ الخصال۔ ہاں جی، آدم کی اولاد یا آدم کا جو بیٹا ہے اس کو نہیں ہے حق، لیس لابن آدم حق سوا ہذہ الخصال، سوائے ان چیزوں کے، حاضل خصال، ان اشیاء کے، یہ کوئی ضرورت کی بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں، حاضل خصال، خصلت ان کی جمع خصال، ویسے تو معنی اس کا عادت ہوتی ہے، لیکن یہاں مراد یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام استعمال کی عادت کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ بیتن، ایک گھر، یسکنو، کہ جس میں وہ ٹھہرے، اپنا محفوظ ہو سکے، محفوظ رہ سکے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ وَثَوْبٌ یواری بھی عورتہ، اور ایک کپڑا اس کا وہ لباس جس کے ذریعے وہ اپنے سطر کو ڈھانپے، چھپائے، یواری بھی عورتہ، یا چھپاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے سطر کو، جسے کہتے ہیں تن ڈھانپنا۔ وجلف الخبز والماء، اور اسی طرح پانی اور اس کی جو ہے مقدار روٹی اور پانی کی، پانی اور روٹی وغیرہ۔ تو ان چیزوں کے سوا یا علاوہ ایک صاحب ایمان جو شخص یا انسان ہے، یا انسان کی بات ہے، لبن آدم، صاحب ایمان نہیں کہا، ہر آدمی ہی جو ہے وہ صاحب ایمان ہو یا نہ ہو، سب کے لیے یہ ضروری کی چیزیں بنیادی تو یہی ہیں، اگر یہ چیزوں سے ملتی ہے، حاصل ہیں، تو پھر اس کو اور زیادہ تگ و دو کرنے کی، ایسے زیادہ بڑھ کر مغز مارنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ 5186 روایت ترمذی سے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو سابقہ یعنی یہ حدیث جو ہے اس کو بھی بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ دیگر بعض اہل تحقیق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن درجہ کی ہے، یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن درجہ کی ہے حدیث۔ تو اس میں جو اپنا ذکر ہوا ہے مضمون، تو اس کے بارے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یواری بہی کا مطلب ہے کہ اس سے وہ تن ڈھانپتا ہو، یعنی سطر ڈھانپتا ہو، ضرورت کا بنیادی لباس۔ تو دنیا کو مسافر خانہ ہی تصور کرنا چاہیے انسان کو، اور بے قدر ضرورت تھوڑے سے سامان پر قناعت کرے تاکہ ہلکا پھلکا رہے، اور جب اس دنیا سے جائے تو اس کا حساب کتاب بھی بڑا ہی کم ہو۔ یا ہم نے پہلے بھی یہ حدیث ذکر کی ہیں میں نے کئی بار گفتگو میں، کہ ایک تو یہ ہے قد افلح من اسلم رزق کفافا وکناہ اللہ بما آتاہ، حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص
جو مسلمان ہوا، اسلام لایا، مطیع ہوا، اور بے قدر ضرورت کے وہ رزق دیا گیا، اور پھر اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پر اس کو آنے بنا دیا، یعنی قناعت والا شخص، شکر گزار، زیادہ حریص نہیں، طلب نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی ہلکا پھلکا رہ کر زیادہ پریشان نہیں ہوتا، اور جب آخرت میں جاتا ہے تو اس وقت بھی ہلکا پھلکا ہو کے جاتا ہے، اس پر حساب و کتاب بہت کم ہوتا ہے، یا ہوتا ہی نہیں۔ اگر فقیر ہے تو صاحب ایمان، دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، اور جو کچھ دنیا میں ملتا تھا وہ کھا لیتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، نہ اس پر کسی کا قرض، نہ اس کا کسی پر قرض، اس طرح کا حساب و کتاب سے بالکل پاک صاف۔ کہتے ہیں کہ اپنا زندگی کا مزہ لینا ہو تو اپنا جو مال و متاع ہے دنیا کا، دنیاوی ساز و سامان، وہ کم رکھو، اور اگر سفر کا مزہ لینا ہے تو راستے کا زادے راہ جو ہے وہ بھی ہلکا، یعنی کم رکھو۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 5187، ون سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، جا رجل، ایک صاحب آئے، فقالا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلانی علی عمل، مجھے ایسے عمل پر رہنمائی فرمائیے کہ اذا انا عملتہ، جب میں اس کو کروں، اس عمل کو سر انجام دوں، احبانی اللہ، ایک تو اللہ بھی مجھے محبوب رکھے، محبت کرے مجھ سے، وہ احبانی الناس، اور لوگ بھی جو ہیں وہ بھی مجھے محبوب رکھیں یا مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے جو بات فرمائی، سبحان اللہ، قال، آپ نے فرمایا کہ قال ازہد فی دنیا، کہ زاہد بن جا دنیا میں، ٹھیک ہے جی، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، وزہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے لوگوں کے پاس، اس سے بھی، اس بارے میں بھی تم بے پرواہ ہو جاؤ، ہیں جی، بے اعتنائی برتو، اس کے بارے میں بھی آپ فکر چھوڑ دو، اور نہ ہی تشک کرنا، نہ ہی حسد کرنا، نہ ہی خیالات لانا ایسے، لوگوں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ وزہد فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی تم زاہد بن جاؤ، یحبک الناس، لوگ تو اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے، انہوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو ہم اس حدیث پر تھے 5187، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس شخص سے کہ ازہد فی دنیا، تم دنیا کے بارے میں، جو دنیا کی آسائشیں ہیں، جو مال و متاع ہے، چمک دمک ہے، اس کے بارے میں زاہد بن جاؤ، یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، وزہد فیما عند الناس، یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے پرواہ ہو جاؤ تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ 5187 یہ حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ چلیں، مفہوم کے اعتبار سے اہل علم اس کو بڑا ذکر کرتے ہیں، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کا جو مفہوم موضوع ہے وہ بالکل کسی کو اس میں کلام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ باقی سند کے اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں خالد بن عمر القرشی کذاب اور وضاع راوی، یعنی ہے بھی شدید سخت ضعیف، اور اس کے جو متابعات وہ مردود ہیں، اور اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں، تو سند موضوع ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اہل علم کہتے ہیں کہ باوجود ضعف کے حدیث اپنے مجموعی جو طرق ہیں، مختلف طرق، ان کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ من حیث المفہوم صحیح ہے۔ تو اس کی اسنادی حیثیت بیان کر دینے کے ساتھ اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جو زہد کا، دنیا اور اللہ کی محبت کا جو بتایا گیا ہے ذریعہ، وہ
واقعی ایسی ہی بات ہے کہ زاہد جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ زاہد سے مراد دوسرے معنی میں متقی ہے، پرہیزگار، زہد جسے کہتے ہیں۔ اور زہد وہ احتیاط ہے ایک صاحب ایمان کی زاہد ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑے زاہد تھے۔ انسان جو ہے ای طرح کا حلالہ مخافت حساب ہی، کہ آدمی ایک جائز چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے حساب کے خوف سے، وہ طرح کا حرام مخافت عقاب ہی، اور یہ زہد کی بات ہے، اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا کے خوف سے، اور جائز چیز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حساب کے خوف سے۔ تو یہ ہے زہد۔ بعض چیزیں بہت ساری ہیں کہ دنیا اہل ایمان کے لیے وہ دنیا میں جائز ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اس سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تو اس سے محبت کرتا ہی ہے۔ دنیا والے بھی اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ہمیشہ اس بات سے حسد کرتی، جلتی، جیلس ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ دوسرے کو دیکھے، نظریں لگائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھاگے، دوڑے، جمع کرے، اکٹھا کرے، مقابلہ کرے۔ ہاں جی، تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ بھی مقابلے پہ اتر آتا اور جیلسی ہوتا ہے۔ جبکہ آدمی جب ان چیزوں سے جو کہ لوگوں کے پاس ہیں ان کی پرواہ تک نہ کرے تو لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبتیں کریں گے۔ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں جی، تو یہ حدیث باہر علیہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ آگے آتے ہیں 5188 حدیث، وان ابن مسعود ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام علی حصیرن، سوئے ایک چٹائی پر، ایک چٹائی پر سو گئے، آرام کیا انہوں نے۔ فقد فقام، تو جب آپ کھڑے ہوئے یعنی سو کر آپ اٹھے، وقد اثر فی جسدہ، تو وہ چٹائی جو تھی اس کے جو سختی تھی نا چٹائی کے، جو اپنا اثرات وہ آپ کے مبارک جسم پر دیکھے جا رہے تھے۔ وقد اثر فی جسدی، اس چٹائی نے آپ کے جسم، جسد اطہر پر نشانات جو ہیں وہ لگا دیے۔ آپ اگر قمیص اتار کر کبھی سوئیں نا ایسی چارپائی پر جو کہ مونج کی چارپائی ہو، جسے ہم اپنا ایسے بان سے ہم اس کو بنتے ہیں کہ جو ذرا بان جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، چبھنے والا، تو آپ اگر اس پر لیٹیں سوئیں تو آپ کی کمر پر یا آپ کے پیٹ پر اچھے خاصے اس کے نشانات پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح ہی وہ چٹائی تھی کوئی سخت سی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے تو سو کر اٹھے تو آپ کے جسد اطہر پر خاصے نشانات تھے۔ وقد اثر فی جسدہ، فقال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو امرتنا، اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، کہ ہم آپ کے لیے اپنا ایک بچھونا اچھا عمدہ قسم کا بنا دیں، آپ کے لیے آپ کو بن دیں، آپ کے لیے تیار کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، ان نبسط لک ونعمل، یہ معنی ہے ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر جو ہے وہ تیار کر دیں، یہ ہے معنی۔ اچھا جی، فقال، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا، مالی ولد دنیا، کیا ہے میرے لیے، ولد دنیا، اور دنیا کے لیے، یا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میری اور دنیا کی آپس میں مثال ہے وہ یہی ہے، مالی ولد دنیا، کیا ہے مجھے اور دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ جو معاملہ یا رغبت یا خواہش، وما انا و دنیا، اور نہیں ہوں میں اور دنیا، اللہ کا راکبن، سوائے اس کے کہ ایک سوار کی مانند، کا راکبن، نہیں ہوں میں اور دنیا مگر اس حیثیت میں کہ ایک جیسے سوار ہوتا ہے، سواری کرنے والا، استظل تحت شجرۃ، جو کہ ہاں جی
استظل تحت شجرۃ، جو کہ سایہ حاصل کرتا ہے ایک درخت تلے، درخت کے نیچے، ثم راحا، پھر وہ چل پڑتا ہے، وترکہ، پھر اس کو، اس سائے کو یا اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، حسن ہے سند کے اعتبار سے، اور یہ حدیث خاصی معروف ہے، اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ راحا، راحا کا معنی جو ہے کہ وہ ایک شخص پھر چل دیا، یعنی استظل تحت شجرۃ ثم راحا وترکہا۔ یہ ہے ایک دنیا میں آنے والے شخص کی مثال، کہ وہ مسافر ہے، ایک راستے پر رواں دواں ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس منزل پہ اس نے پہنچنا ہے، تو راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ سستانے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا ہے اور اپنی منزل کو روانہ ہو گیا ہے۔ تو انسان کی جو منزل ہے وہ آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی والی، تو وہ اس سفر کے دوران محنت مشقت کر کے جو اس کو وقت ملے، اس میں اگر وہ اپنی آخرت سنوار لیتا ہے تو اس کے لیے ماشاءاللہ، اس کے لیے آسانی آسانی، اس کے لیے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث 5189، وعن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اعبط اولیائی اندی، کہ سب سے بڑھ کر میرے جو دوست ہیں، اولیاء، میرے ولی، میرے اولیاء میں سے سب سے بڑھ کر قابل رشک، اغبط اولیاء، غبطہ کہتے ہیں نا رشک کو، اور قابل رشک، اندی میرے ہاں، لمومن، وہ مومن ہے، خفیف الحاظ، لمومن، اغبط اولیائی، میرے دوستوں میں سب سے بڑھ کر قابل رشک میں، اندی میرے نزدیک، لمومن، وہ مومن ہے، صاحب ایمان، خفیف الحاظ، جو کم معلومات والا ہو، دنیاوی معلومات سامان اس کا کم ہو، خفیف ہلکا، ذو حظ من الصلاۃ، اور بہت وافر حصے والا ہو نماز سے، یعنی توجہ زیادہ اس کی اللہ کی عبادت کی طرف ہے بجائے دنیا اکٹھا کرنے کے، یہ معنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ عبادات کا سب سے بڑا اعلیٰ ایک عمل ہے۔ احسن عبادت رب ہی، جو اپنے پروردگار کی عبادت کو اچھے انداز سے، عمدہ آسن انداز سے ادا کرتا ہے، وہ اطاعہ فی السر، اور اللہ پاک کی اطاعت، فرما برداری، چھپ کر بھی، یعنی خفیہ جگہ میں، پوشیدہ جگہ میں، پوشیدہ حالت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، اور وہ ہوتا ہے غامض، چھپا ہوا لوگوں میں، لوگوں میں چھپا ہوتا ہے، یعنی معروف نہیں ہوتا، مشہور نہیں ہوتا۔ لا یشار الیہ بالاصابع، نہیں اشارہ کیا جاتا اس کی جانب انگلیوں سے، ٹھیک ہے جی، کوئی یعنی شخص جو ہے، دوسرے لوگ جو ہیں اس کی طرف نہ نگاہ اٹھاتے، نظر اٹھاتے ہیں، نہ اشارے کرتے ہیں، یعنی اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینے کو تیار، نہ اس کے ساتھ کوئی اپنے تعلق یا اپنا روابط بڑھانے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، اتنا وہ عام بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی، سادہ زندگی گزارنے والا اور گمنام سا، لا یشار الیہ بالاصابع۔ وکان رزقہ کفافا، اور اس کا رزق ہوتا ہے کافی، یعنی کفایت والا، صرف کافی سے مراد اس کا رزق جو ہے وہ اس حد تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، گزارا لائق، وکان رزقہ کفافا، فصبر علی ذلک، تو اسی پر ہی وہ استقامت اختیار کیے رکھتا، شکر گزار ہوتا ہے، فصبر علی ذلک، ثم نقض بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی، یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے آپ نے ہلکی سی
چٹکی بجائی، فقالت، تو آپ نے فرمایا، ناقادہ بیدہی، تو آپ نے فرمایا، اجلت منیتہ، ایسا وہ شخص جو ہے اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا، اس کو دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ اجلت منیتہ، ایک تو یہ کہ اس کی موت جلدی آ جائے، کر دی جائے گی، اجلت یعنی جلدی کی جائے گی، منیتہ اس کی موت کے بارے میں، قلت بواقی ہے، اور اس کی جو رونے والی ہیں وہ کم ہوں گی، قلت تراثہ، اور اس کی جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ بھی کم ہوگا۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتب حدیث میں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، شدید ضعف ہے اس کے اندر، اس لیے کہ حدیث میں راوی بڑا معروف ہے، علی بن یزید، علی بن یزید انتہائی ضعیف راوی ہے، اور عبید اللہ بن زہر ضعیف راوی، یہ بھی ضعیف ہے سند میں، اور اس حدیث کے دیگر تمام طرق بھی ضعیف ہیں، جتنے بھی دیگر اس کے طرق آئے ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ خفیف الحاد کو انڈر لائن کیجئے، کم دنیاوی ساز و سامان رکھنے والا انسان، اور اسی طرح ثم نقد بیدہ، اس پر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ نے پھر چٹکی بجائی، پھر آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہی ہے کہ فرائض کے علاوہ نفلی نیکی لوگوں کے سامنے ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے، تاکہ جہاں میں یا دنیا میں عابد، زاہد اور متقی مشہور نہ ہوں، اور نہ ہی دکھلاوے اور ریاکاری کا کوئی معاملہ بن سکے، اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جس کو ظاہر کر دے مخلوق پر، کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر لوگ اس کی اچھی بات کرتے ہیں دیکھ کر۔ حدیث ضعیف ہے بہرحال۔ وعن ہو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض علی ربی، کہ میرے پروردگار نے مجھ پر پیش فرمایا میرے سامنے، یعنی مجھے اللہ رب العالمین نے میرے سامنے پیشکش فرمائی، کیا؟ لیجعل لی بطحا مکہ ذہبا، کہ وہ میرے لیے بنا دے بطحائے مکہ، پورے کا پورا سونے کا، بطحا مکہ تھا یعنی یہ مکہ کی وادی بطحا مراد ہے، یا ایسے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ کے جو ریت کے صحرائی سنگ ریزے ہیں ان سب کو بنا دے، کیا؟ سونے کا، ذہبن۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا، نہیں، یا رب، اے میرے پروردگار، ولیکن اشبع یومن، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں سیر ہوں، ایک دن سیر ہو کر کھاؤں، یعنی ایک دن میں کیا کروں؟ پیٹ بھر کر کھاؤں، وعجو یومن، اور ایک دن میں بھوکا رہوں، فائزہ تو جب میں بھوکا رہوں، تضرعت الیک وذکرتک، تو میں تیری ہی بارگاہ میں، تیری جناب میں گریہ زاری کروں، میں دہائی دوں اور سوال کروں، وذکرتک، اور اے اللہ تجھے یاد کروں، وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میں اپنا پیٹ بھر کے کھاؤں، سیر ہو کر شکم سیر ہو جاؤں، تو تو میں تیری اس پر تعریف کروں، حمد بیان کروں، وشکرتک، اور میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، تیرا شکر ادا کروں۔ رواه احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث بھی عزیز طلبہ انتہائی ضعیف ہے، اگرچہ خطباء اور واعظین بڑی اس حدیث کو سناتے ہیں، لیکن ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا زندگی گزارنے کا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایسا ہی تھا کہ آپ نے وہ دیکھو نا حدیث میں صحیح وہ دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، کہ اے اللہ آل محمد
جو ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا آل یا اولاد یا خاندان والے، ان کا رزق جو ہے وہ ایک قوت یعنی صرف گزارا کی حد تک وہ بنا دے۔ یہ قوت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے جو کافی ہو، دن سے زائد کوئی چیز نہ ہو۔ تو بہرحال حدیث کی، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے کہ حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ سند میں راوی علی بن زید انتہائی ضعیف، جبکہ ایک دوسرا راوی عبید اللہ بن زہر یہ ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح یہ دونوں راوی پہلے بھی ذکر ہوئے ہیں پچھلی حدیث میں، وہ بھی دیکھ لیجئے سابقہ حدیث۔ اور حدیث میں الفاظ تضرعت الیک کا مطلب ہے کہ میں تیرے حضور اے اللہ، اے میرے پروردگار عاجزی اور آہوازاری کروں۔ تضرعت الیک یعنی جب مجھے کھانے کو نہ ملے یا میں بھوکا ہوں تو اس وقت میں تیری جناب میں مانگوں، گریازاری کروں، التجا کروں، دعائیں کروں، تو جس سے مانگوں، تیرے در پہ آ کر اپنا دہائی دوں۔ آگے جی آتی ہماری حدیث ہے، اور آج کے اس سبق کے حوالے سے لاسٹ یعنی آخری حدیث ہے 5191۔ وان عبید اللہ بن محصن، عبید اللہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبید اللہ بن محصن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے 5191۔ من اصبح منکم، جس نے صبح کی تم میں سے، آمنن امن کی حالت میں، فی سربہی اپنے خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر میں، معافن فی جسدہ اور عافیت کے ساتھ اپنی صحت، اپنے جسم میں، اپنی جسم و جان میں عافیت کے ساتھ جس نے صبح کی، صبح اٹھا یعنی تندرست حالت میں، اندہ قوت یوم ہی، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا پینا، یا یہ مان کر لے کہ ان کے پاس صرف گزارے کا اس دن کا کھانا پینا ہو اس کے پاس، اندہ قوت یوم ہی، فکانما حیزت لہ الدنیا باظافیرہا، تو گویا کہ وہ ایسا ہے جس طرح کہ اپنی ساری دنیا کو یعنی پورے اطراف دنیا یا پورے اطراف عالم جو ہے وہ سارے کا سارا، اور اس میں جو کچھ ہے نعمتوں میں، وہ سب اکٹھا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہو، یعنی اس کے پاس سامنے، اس کے پاس ڈھیر کر دیا گیا ہو، جمع کر دیا گیا ہو۔ تو فکانما حیزت لہ الدنیا باظافیرہا، روایت ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو اہل علم کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، صحیح ہے۔ فکانما حیزت لہ الدنیا باظافیرہا کا ترجمہ ہے تو گویا اس کے لیے تمام جوانب سے دنیا جو ہے وہ اکٹھی کر کے اس کے پاس ڈھیر کر دی گئی، یہ معنی اس کا۔ تو بہرحال صحت اور تندرستی دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور کھانے کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ روزی عطا کر دے تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے انسان کو؟ صاحب ایمان جو شخص ہے سب سے زیادہ امیر ہے وہ آخرت کے اعتبار سے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کا یہ جو لیسن ہے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اس میں برکت دے، استقامت نصیب فرمائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی دنیاوی طرز عمل کو اس طرح جس طرح اللہ ہمارا ہم سے راضی ہے اس طرح گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔